ایک روز میں شام میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دیرینہ شناسا کافی عرصے کے بعد مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا اور اپنائیت بھرے لہجے میں کہا تھا، باری صاحب کہاں غائب ہیں؟ عید کا چاند بھی سال میں ایک بار دیدار کرا دیتا ہے، اور آپ، اگر میں غلطی پر نہیں تو کئی سال کے بعد آپ کی صورت دکھائی دے رہی ہے۔ میرے اس تعلق دار کا نام شکیل باری تھا۔ وہ شہرشاہ کے علاقے میں دھاگے کا کاروبار کرتا تھا۔ مختلف میل سے اس کے معاملات چلتے رہتے تھے۔ آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، وہ بھی تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اس بار واقعی کافی عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جناب، کہ کسی سیانے کا قول ہے نا کہ ڈاکٹر، وکیل اور پولیس والوں کے پاس انسان اسی وقت جاتا ہے جب زندگی کا معاملہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔ درست فرمایا آپ نے، میں نے بھی معنی خیز انداز میں کہا۔ تو کیا میں سمجھوں کہ اس بار بھی کسی اور کا دکھ آپ کو میرے پاس لے آیا ہے، یا خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ذات پاک مجھے ہمیشہ سے مشکلات سے دور ہی رکھتا ہے۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے رسان بھرے لہجے میں بولا، اس وقت میں کسی اور کے مسئلے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ پر اللہ کے فضل و کرم کا راز یہ ہے کہ آپ اس کے بندوں کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، میں نے کہا تھا۔ پھر میں نے قلم اور ایک رف پیڈ سنبھالتے ہوئے کہا، بتائیں آپ آج کس مصیبت زدہ انسان کی مدد کے خیال سے آپ میرے پاس تشریف لائیں؟ اس حالات کے مارے ہوئے شخص کا نام سعید خان ہے، شکیل باری نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک معمولی پلمبر ہے، دنیا میں کوئی اس کے آگے پیچھے نہیں ہے، اور اس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ میں سعید خان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن جس بندے نے مجھے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے، اس کی نظر میں سعید خان بے گناہ ہے، اور میں مذکرہ بندے کو بھروسے کے قابل سمجھتا ہوں۔ اچھا، میں نے پیٹ پر قلم چلاتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، اب آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ سعید خان کو پولیس نے کس جرم میں اپنی تحویل میں لے رکھا ہے؟ اس پر چوری، مجرمانہ حملے اور قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے جناب، شکیل باری نے جواب دیا تھا۔ گرفتاری کے اگلے روز پولیس نے اسے عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق ریمانڈ کی مدت ختم ہونے میں 1-2 روز باقی رہ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کل ہی تھانے جا کر اس سے ملاقات کر لیں۔ بات کے اختتام پر اس نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بھی بتا دیا۔ باری صاحب، آپ میرے کام کرنے کے طریقے سے اچھی طرح واقف ہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ کی خواہش پر میں تھانے جا کر سعید خان سے ملاقات تو کر لوں گا، لیکن اگر میں نے اس کی بیتا سننے کے بعد مطمئن نہیں ہوا تو پھر آپ میری طرف سے معذرت ہی سمجھیے گا۔ جی جی جانتا ہوں میں، وہ جلدی سے بولا، آپ مجرموں اور گناہ گاروں کے کیس نہیں لیتے۔ اگر میں سعید خان کے ماضی اور حال سے واقف ہوتا تو اس معاملے میں آپ کو اس کی گارنٹی دے سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ کیس کسی اور شخص کے توسط سے مجھ تک پہنچا ہے، اس لیے میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ اپنی تسلی کرنے کے بعد ہی اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ لیں۔ اس حوالے سے بھی میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ اور ہاں، اس کیس کی فیس وہی شخص دے گا جس نے مجھے سعید خان کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن آپ کو فیس کی رقم میں خود ادا کروں گا، یعنی اس بندے سے لے کر آپ کو خود دوں گا۔ اس کے علاوہ دیگر عدالتی اخراجات بھی آپ کو میرے ہی توسط سے ملیں گے۔ تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کیس میں آپ سعید خان کے اس خیر خواہ کے لیے فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہے ہیں، بس کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اس نے گول مول سا جواب دیا۔ کیا میں اس پردہ نشین مہربان کا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے سوال کیا تھا۔ نیاز علی ہے اس کا نام، حاجی نیاز علی، شکیل باری نے جواب دیا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اس کا نام بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ سعید خان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کوئی حاجی نیاز علی اس کے کیس کو ڈیل کر رہے ہیں، ورنہ وہ یہ مدد لینے سے انکار کر دے گا۔ آپ کی بات سے تو مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سعید خان حاجی نیاز علی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بالکل درست اندازہ ہے آپ کا،
وہ سر کو ہلاتے ہوئے بولا۔ سعید خان حاجی صاحب کو صرف جانتا ہی نہیں بلکہ کسی بات پر ان سے خفا بھی ہے۔ حاجی صاحب کا نام سنتے ہی وہ بدک جائے گا اور یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، جبکہ جو حاجی صاحب ہیں وہ ہر حال میں سعید خان کو اس مصیبت سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ سعید خان کی حاجی صاحب سے خفگی کا سبب جانتے ہیں؟ میں نے ایک اہم سوال کیا تھا۔ نہیں، اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے، وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا۔ انہوں نے خود بتایا نہیں اور میں نے خود سے پوچھا نہیں، لیکن اگر آپ اس حوالے سے اصرار کریں گے تو میں حاجی صاحب سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ٹھیک ہے باری صاحب، میں آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ حاجی صاحب کے اس پراسرار معاملے کو بعد میں دیکھیں گے، فی الحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ سعید خان پر عائد الزامات کی تفصیل کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ پولیس کے مطابق اس نے چوری کیا کیا ہے، اس نے کس پر مجرمانہ حملہ کیا ہے اور کس کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ مقتول کا نام جمشید عباسی ہے، شکیل باری نے بتایا۔ وہ ایک پبلک پروسیکیوٹر تھا۔ مجرمانہ حملے کی شکار مقتول کی بیوی کو بتایا جا رہا ہے، جس کا نام سیپ ہے، اور چوری ہونے والے سامان میں طلائی زیورات اور نقدی شامل ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا بیگ صاحب، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سعید خان سے ایک بھرپور ملاقات کر لیں، اس سے صورتحال آپ پر واضح ہو جائے گی۔ شکیل باری کی تجویز جو ہے معقولیت کی حدود کے اندر آتی تھی، لہذا میں نے جو ہے اس کو ہاں میں جواب دیا اور وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے اسی روز آفس سے اٹھنے کے بعد متعلقہ تھانے جا کر سعید خان سے ملاقات کر لی۔ آدھے گھنٹے کی سنجیدہ اور دو ٹوک گفتگو کے نتیجے میں مجھے وہ بندہ بے قصور نظر آیا، سو میں نے اس کا کیس لینے کا فیصلہ لیا۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کو اس دلچسپ اور سنسنی خیز کے پس منظر سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ واضح رہے کہ سعید خان کی سنائی ہوئی کہانی میں سے کہ یہ ایک باتیں میں نے دانستہ حذف کر دی ہیں، جن کا ذکر جو ہے آگے جا کر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر کیا جائے گا۔ اسی طرح میں نے اس خلاصے میں کچھ ایسی باتیں بھی شامل کر دی ہیں جو ملزم سعید خان نے مجھے نہیں بتائی تھیں، بلکہ وہ میری اپنی تحقیق کا نتیجہ ہیں۔ اس وقت سعید خان کی عمر جو ہے 35 سال تھی۔ وہ درمیانے قد اور دبلے پتلے بدن کا مالک ایک کم گوش شخص تھا۔ شاید اس کی اس پراسرار خاموشی کے پیچھے ماضی کے وہ حالات تھے جن سے گزرنے کے بعد وہ زندگی کے اس مقام تک پہنچا تھا۔ ستوان آنکھ اور گھنگریالے بالوں کے ساتھ وہ کوئی آرٹسٹ یا شاعر دکھائی دیتا تھا۔ سعید خان بھی جو ہے شعر خواری میں تھا کہ یک کے بعد دیگرے اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ کسی قریبی رشتہ دار نے اس کی جیسے تیسے پرورش کر دی۔ بعد ایسا وہ زمانے کی ٹھوکریں اور حالات کے تھپڑ کھا کر خود ہی پروان چڑھا۔ کوئی باقاعدہ سرپرستی میسر نہ آنے کے سبب وہ باقاعدہ تعلیم تو حاصل نہ کر سکا، تاہم اس نے اپنی مدد آپ کے تحت اردو لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اس واجبی سی تعلیم کے ساتھ اس کا کام چل رہا تھا۔ اس نے اپنی گزر بسر کے لیے پلمبر کا کام سیکھ لیا۔ وہ لائنز ایریا میں رہتا تھا اور اس نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ اس جھمیلے میں پھنسنے سے پہلے بھی وہ ایک بار جیل کی ہوا کھا چکا تھا۔ ان دنوں وہ ایک بلڈر کے پاس کام کرتا تھا۔ کسی تعمیراتی پروجیکٹ پر کچھ سامان چوری ہو گیا تھا، جس کا الزام سعید خان پر آیا۔ مسروقہ سامان کی قیمت 5,000 سے کچھ زیادہ نہیں تھی، تاہم بلڈر کے چمچے یعنی سائٹ ایریا کے سپروائزر نے اسے لگ بھگ 20,000 کی چوری قرار دے کر سعید خان کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ سعید خان چوری کی اس واردات میں ملوث نہیں تھا، لیکن سپروائزر سردار حسین نے اسے جیل بھجوا دیا۔ پولیس والوں نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ انہیں 5,000 روپے دے دے تو وہ اس معاملے کو رفع دفع کر دیں گے، لیکن پولیس کی یہ پیشکش سعید خان کی سمجھ میں نہیں آئی، جس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات تھیں۔ اول تو اس کے پاس 5,000 کی رقم تھی ہی نہیں، جس کا نذرانہ پولیس والوں کی خدمت میں پیش کر کے وہ اپنی جان چھڑا لیتا۔ دوم، وہ خود کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا، اس لیے رشوت دے کر خود کو بچانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اسے 2 سال کی جیل ہو گئی تھی۔ 1 سال پہلے جب وہ جیل سے رہا ہو کر آیا تو فکر معاش اسے طارق روڈ کی کمرشل مارکیٹ میں لے گئی۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور اسے صرف پلمبر ہی کا کام آتا تھا،
لیکن ایک تلخ تجربے کے بعد اس نے کسی ٹریکشن کمپنی کا رخ نہیں کیا۔ وہ سوچ سکتا تھا کہ اب وہ فری لانس کام کرے گا۔ اس نے کمرشل مارکیٹ میں ہارڈ ویئر اور الیکٹرک کی تمام دکانوں پر جا کر اپنے ہنر کے بارے میں بتایا، جس کے نتیجے میں ایک ہارڈ ویئر والے نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور مختلف چھوٹے بڑے کاموں کے لیے اسے لوگوں کے گھروں میں بھیجنے لگا۔ اس انداز میں روزی کماتے ہوئے بھی اسے 1 سال ہی ہوا تھا کہ یہ آفت اس پر ٹوٹ پڑی۔ میں نے حالیہ واقعے کے حوالے سے تمام اہم سوالات پوچھ لیے، جن کے اس نے تسلی بخش جواب دیے تھے۔ اس انٹرویو کے دوران میں نے اس کی آنکھوں میں اور چہرے کا بغور تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کا بیان تو رہا ایک طرف، مجھے اس کے انداز سے بھی کہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس نے پبلک پروسیکیوٹر جمشید عباسی کو قتل کیا ہوگا، یا اس کی بیوی پر مجرمانہ حملہ کیا ہوگا، یا پھر نقدی اور زیورات چرائے ہوں گے۔ آخر میں نے اس کے ماضی کے حوالے سے ایک اہم سوال کیا۔ تم نے مجھے بتایا ہے کہ جب تم پر بلڈنگ مٹیریل کی چوری کا الزام لگا تھا تو پولیس نے تمہاری جان چھوڑنے کے لیے 5,000 روپے رشوت طلب کی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس وقت تمہارے پاس 5,000 روپے نہیں تھے؟ فرض کرو اگر یہ رقم تمہارے پاس ہوتی تو تم کیا کرتے؟ میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں وکیل صاحب، اس نے اپنے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر اس وقت واقعی میرے پاس 5,000 روپے ہوتے، میں تب بھی رشوت دے کر خود کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ میں نے وہ بلڈنگ مٹیریل چوری نہیں کیا تھا۔ وہ سپروائزر سردار حسین کی میرے خلاف ایک گھناؤنی سازش تھی، لہذا میں نے اپنا معاملہ تو اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ جب میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو ڈرنا کیسا؟ اللہ پاک تو سب جانتے ہیں نا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم سعید خان، میں نے اس کے جواب سے متاثر ہو کر کہا۔ پروردگار دلوں کا حال اور نیتوں کی چال سے بخوبی آگاہ ہے، اسی کے کرم کے نتیجے میں تمہاری وکالت کے لیے راضی ہوا ہوں۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ تم نے میرے سوالات کے تفصیلی جواب دیے ہیں، جس کی روشنی میں نے تمہارے خلاف رچائی جانے والی اس سازش کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ سمجھ لیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا ہے۔ بہت شکریہ وکیل صاحب، وہ تشکرانہ انداز میں بولا۔ اللہ نے آپ کو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک الجھن ہے۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی الجھن سعید خان؟ جب 3 سال پہلے مجھ پر چوری کا مقدمہ چلا تھا، اس وقت میری مالی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی قابل وکیل کر سکوں۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، گورنمنٹ کی طرف سے جو مجھے وکیل مہیا کیا گیا، اسے وکیل صفائی کہہ دینے کے بجائے وکیل تباہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اس نے مجھے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تھی، جس کے نتیجے میں وکیل استغاثہ کا پلڑا بھاری رہا اور عدالت سے میں 2 سال کی سزا پا کر جیل میں چلا گیا۔ کیا میں آپ سے ذاتی نوعیت کا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ تم میرے موکل ہو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہوں؟ میں آپ کا موکل اور آپ میرے وکیل ہیں، اس نے مجھے الجھن زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور یہی میری الجھن کا سبب ہے جناب، کیونکہ میں نے تو آپ کی خدمت حاصل نہیں کی۔ کیا آپ بھی سرکار کی طرف سے میرے وکیل مقرر ہوئے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے سعید خان، قبل اس کے کہ وہ کچھ اور کہتا، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وکیل صاحب، کیا آپ بھی سرکار کی طرف سے میرے وکیل مقرر ہوئے ہیں اور میرا بیڑا غرق کرنے آئے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے عنایت بھرے لہجے میں کہا، مجھے ایک فلاحی تنظیم نے تمہارا کیس لڑنے کی پیشکش کی ہے اور اس کام کے لیے میں نے تنظیم سے باقاعدہ فیس بھی وصول کی ہے، لہذا تم اپنے ذہن کو ہر قسم کے خدشے اور اندیشے سے پاک کر لو۔ میں تمہارا دفاع کروں گا اور ڈنکی کی چوٹ پر میں یہ کام کروں گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سعید خان کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ بہت شکریہ وکیل صاحب، اس نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے میرے آخری جملے کا جواب دیا۔ سمجھ گیا ہوں میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور چند دیگر اہم کاغذات پر سعید خان کے دستخط کرائے اور اسے تسلی کی انمول دولت سے سرفراز کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ گیا۔ اس نے مجھ سے فلاحی تنظیم کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا اور میں نے بھی اس ذیل میں اسے کسی قسم کی معلومات فراہم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میری اس متحر روی کی 2 وجوہات تھیں۔
نمبر 1، یہ کیس مجھے کسی فلاحی تنظیم نے نہیں بلکہ میرے دیرینہ شناسا شکیل باری نے سونپا تھا، اور سعید خان اسے جانتا نہیں تھا۔ نمبر 2، اس کیس کو چلانے سے جیتنے تک کی تمام مالی ذمہ داری حاجی نیاز علی نے اپنے سر پر لے رکھی تھی، اور میں اپنے موکل کو حاجی صاحب کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتا تھا۔ ویسے خدا ترس انسان کا کردار ادا کرنے والا حاجی نیاز علی مجھے پوری طرح ہضم نہیں ہوا تھا۔ میں نے شکیل باری کے یقین دلانے پر یہ کیس اپنے ہاتھ میں تو لے لیا تھا، مگر میرے ذہن کے خفیہ خانے میں حاجی صاحب کی ذات کے حوالے سے تحقیق و تفتیش کا مخصوص سنسنی خیز عمل مسلسل جاری تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ پولیس کی چارج شیٹ کے مطابق سعید خان 10 اگست کی ساپیر مقتول کے گھر میں کچن کا کام کرنے گیا تھا۔ اس وقت مقتول عباسی گھر کے اندر موجود نہیں تھا۔ ملزم نے اطلاعی گھنٹی بجائی تو مقتول کی بیوی سیب نے دروازہ کھولا۔ ملزم نے سیب کو بتایا کہ وہ شفیق ہارڈ ویئر سے آیا ہے، جہاں اس گھر کے کچن والے سنک کی خرابی کے حوالے سے کوئی شکایت درج کرائی گئی تھی۔ سیب ملزم کو گھر کے اندر لے گئی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے ملزم نے دیوار پر آویزاں ایک فوٹو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سیب نے پوچھا، کیا یہ وکیل صاحب آپ کے شوہر ہیں؟ سیب نے ہاں میں سر ہلایا اور بتایا کہ عباسی صاحب اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں، وہ ایک مشہور سرکاری وکیل ہیں، اس لیے بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ ملزم نے معنی خیز انداز میں سیب کو دیکھا اور کچن میں داخل ہو گیا۔ سیب اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ چند منٹ کے بعد ملزم سیب کے بیڈ روم میں پہنچ گیا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ سیب اپنی جان اور عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا شوہر یعنی مقتول گھر آ گیا۔ اس نے ملزم کو اپنی بیوی کی حرمت پر ہاتھ ڈالتے دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں گتم گتھا ہو گئے۔ ملزم کو جیسے ہی موقع ملا اس نے مقتول کو بیڈ پر پٹخ دیا، قبل اس کے کہ مقتول سنبھل کر اٹھ پاتا۔ ملزم نے یک کے بعد دیگرے اس پر 2 فائر کیے اور اس کے ساتھ ہی پستول کا دستہ سیب کے سر پر رسید کر دیا۔ سیب اپنا سر تھام کر بیڈ روم کے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے بعد ملزم نے مقتول کے گھر سے طلائی زیورات چرائی اور جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ سیب کے بیان کے مطابق ملزم نے اس کے گھر سے لگ بھگ 30,000 روپے مالیت کے طلائی زیورات اور کما پیش 25,000 روپے کے کرنسی نوٹ اڑا لیے تھے۔ مقتول جمشید عباسی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ ملزم کی چلائی ہوئی ایک گولی اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں پیوست ہو گئی تھی اور دوسری اس کی پشت پر عین دل کے عقب میں لگی تھی، جو گوشت کو چیرتے ہوئے دل کے اندر جا گھسی۔ دل اور دماغ میں گولی لگنے کے باعث جمشید عباسی فوراً سے پیشتر اس دنیا سے اس دنیا کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ پولیس کا تیار کردہ چالان فل سائز کے 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ میں نے اس میں سے چیدہ اور اہم باتیں یہاں بیان کی ہیں تاکہ استغاثہ کا موقف آپ پر واضح ہو جائے۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے اپنی پاور یعنی کہ وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت جج کے سامنے رکھ دی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، میرا موکل ایک مزدور پیشہ غریب آدمی ہے، اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ وکیل استغاثہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یور آنر، اس نے ملزم کی درخواست ضمانت کے خلاف دلائل دیتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ملزم کا مزدور پیشہ اور غریب ہونا اس بات کی سند نہیں ہے کہ وہ ایک امن پسند اور شریف شہری بھی ہے۔ استغاثہ کے حساب سے وہ ایک عادی مجرم ہے۔ کورٹ، تھانہ اور جیل کا منہ دیکھنا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں، وہ اس سے پہلے بھی 2 سال کی سزا کاٹ چکا ہے۔ جج نے ملزم سے پوچھا، کیا وکیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ سعید خان نے ہاں میں سر ہلایا۔ جج نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ڈیفینس، جناب عالی، یہ سچ ہے کہ میرا موکل 1 سال پہلے ہی جیل سے رہا ہوا ہے، لیکن وہ ایک ناکردہ جرم کی پاداش تھی۔ ملزم کی مالی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کسی تجربے کار اور قابل وکیل کی خدمت حاصل کر سکتا۔ اس بیچارے کو جو گیا گزرا وکیل مہیا کیا گیا وہ وکیل استغاثہ سے جا ملا تھا، مطلب وہ کیس یک طرفہ صورت اختیار کر گیا تھا، جس کے نتیجے میں میرے موکل کو 2 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ لیکن اس زیر سماعت کیس کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ اب کی بار میں وکالت کا توازن بگڑنے نہیں دوں گا۔ اس کیس کا فیصلہ انصاف کے اصولوں کے عین مطابق ہوگا۔ یور آنر،
میرے فاضل دوست نے کیس کی نوعیت کے حوالے سے تو بالکل بجا فرمایا ہے۔ میں ان کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اب واقعاً صورتحال کافی مختلف ہے۔ وکیل استغاثہ نے معنی خیز مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، پہلے ملزم کو بلڈنگ مٹیریل کی چوری پر 2 سال کی سزا ہوئی تھی، اور اب طلائی زیورات اور نقدی کی چوری کے علاوہ اس پر مجرمانہ حملے اور قتل کے الزامات بھی عائد ہیں۔ یہ تو خاصے گمبھیر اور سنگین معاملات ہیں جن کی سزا پھانسی یا عمر قید سے کم نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں اضافہ کر دیا، سابق الذاکر کیس میں جس قانون داں شخص نے وکیل استغاثہ کا فرض ادا کیا تھا، اس کی حیثیت زیر سماعت کیس میں مقتول کی ہے۔ میں مقتول جمشید عباسی کی بات کر رہا ہوں جناب عالی، جنہوں نے بلڈنگ مٹیریل چوری کیس میں ملزم سعید خان کو 2 سال کی سزا دلوائی تھی۔ ملزم نے رہا ہونے کے بعد 1 سال تک منصوبہ بندی کی اور پھر موقع ملتے ہی وکیل استغاثہ جمشید عباسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ جذبہ انتقام کی ایک انوکھی اور بھیانک مثال ہے۔ مقتول کے وکیل استغاثہ ہونے والی کہانی سعید خان نے مجھے تفصیل سے سنا دی تھی، لہذا وکیل استغاثہ کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور نہیں کیا۔ جناب عالی، وکیل سرکار فرما رہے ہیں کہ ملزم نے 1 سال تک جم کر منصوبہ بندی کی تاکہ وہ مقتول سے انتقام لے سکے۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا میرے فاضل دوست اس سلسلے میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ پختہ اور ثبوت کیا ہوگا؟ کہ وکیل نے جوشیلے لہجے میں کہا، جیل سے رہا ہونے کے بعد ملزم نے مقتول کی رہائش گاہ کے نزدیک روزگار تلاش کیا تاکہ اسے اپنے مقصد میں آسانی ہو جائے۔ وہ مقتول کے معلومات کا باریک بینی سے جائزہ لیتا رہا اور پھر 10 اگست کی ساہ پیر اسے یہ سنہری موقع مل گیا۔ یہ تھیوری آپ کے ذہن کی اختراع ہے میرے فاضل دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا، جسے میں آگے چل کر ایک من گھڑت اور بے بنیاد کہانی ثابت کر دوں گا۔ میں نے آپ سے اس امر کا ٹھوس ثبوت مانگا تھا کہ ملزم 1 سال تک مقتول کو موت کے گھاٹ اتارنے کی منصوبہ بندی میں لگا رہا۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کر کے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یور آنر، اصولی بات یہ ہے کہ بالفرض اگر میرے موکل نے اس قسم کی کوئی انتقامی کارروائی کرنا ہی تھی تو اس کا ٹارگٹ وہ شخص بننا چاہیے تھا جس کی غداری کے نتیجے میں ملزم کو 2 سال کی جیل کاٹنا پڑی تھی۔ میں سابق الذاکر بلڈنگ مٹیریل چوری کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کرنے والے شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنے کسی بڑے فائدے کے لیے استغاثہ سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ ملزم کی سزا کا اصل ذمہ دار تو مذکورہ وکیل صفائی تھا۔ اگر واقعتاً ملزم نے اپنے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا بدلہ لینا ہوتا تو اس کا نشانہ مقتول جمشید عباسی نہیں بلکہ وہ دھوکے باز اور ضمیر فروش یہ وکیل ہوتا جس نے ملزم کا دفاع کرنا تھا، لیکن وہ دغا دے گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب، میں وقت آنے پر یہ ثابت بھی کر دوں گا کہ وہ کی روز ساہ پیر میرا موکل مقتول کے گھر کے اندر داخل ہوا ہی نہیں تھا۔ چوری اور آبرو ریزی کی کوشش اور جنید عباسی کے قتل کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ لہذا معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ میرے موکل کو ضمانت پر رہا کیا جائے تاکہ یہ بیچارہ معمول کی زندگی گزار سکے۔ That's all, Your Honor. Your Honor، وقت آنے پر تو استغاثہ بھی یہ ثابت کر دے گا کہ وقوعے کی ساہ پیر ملزم نہ صرف مقتول کے گھر میں داخل ہوا تھا بلکہ اس نے اپنا مقصد حاصل کرتے ہوئے صاحب خانہ جمشید عباسی کی زندگی کا چراغ بھی گل کر دیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کی ضمانت رکوانے کے سلسلے میں اپنی تگ و دو جاری رکھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا، اور اس سے پہلے اور بعد کی کہانی بھی غور طلب ہے۔ اس نے ڈرامائی انداز میں کہا، مقتول کی آمد سے قبل اس بے غرض شخص نے اس کی حسین و جمیل بیوی کو اپنی حویج کی بھیٹ چڑھانے کی کوشش کی تھی، اور مقتول کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یہ اس گھر سے نقدی اور طلائی زیورات بھی چرا کر لے گیا۔ ایسے خطرناک شخص کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ میں یہاں پر مقتول کی اہلیہ یعنی بیوہ کی خوفزدگی کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ ایک بار پھر رکا اور سانس لی،
اس کے بعد اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے کہنے لگا، محترمہ سیب صاحبہ بے حد ڈری سہمی ہوئی ہیں۔ اپنے شوہر کے قتل کے بعد وہ گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی ہیں۔ وہ کہ ساپیر ملزم نے ان کی عزت کو تار تار کرنے کی نیت سے مجرمانہ حملہ کیا۔ اس واقعے کی دہشت ناک بازگشت ابھی تک ان کی سماعت میں دلدوز دھماکے کر رہی ہے۔ سیب نے عدالت سے التجا کی ہے کہ ملزم کو کسی بھی صورت آزاد نہ چھوڑا جائے۔ اس شیطان سے ان کی جان، مال اور عزت کو کئی طرح کے خطرات لاحق ہیں۔ میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے سلسلے میں بہت زور مارا، لیکن اس مقصد میں مجھے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن کی حد تک مشکل ہوتی ہے، اور یہاں تو قتل کے ساتھ آبرو ریزی کی کوشش اور چوری جیسے معاملات بھی نتھی تھے۔ چنانچہ جج نے میرے موکل کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے سعید خان کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ گویا میرا موکل اب پولیس کسٹڈی سے جیل کسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ سعید خان کا یہ نیا پڑاؤ اس کے حق میں مفید ثابت ہونے والا تھا یا نقصان دہ، یہ اگلی چند پیشیوں میں ثابت ہو جانا تھا۔ فی الوقت میں اتنا ہی کہہ سکتا تھا کہ یہ کیس اب ایک خاص شکل میں آ گیا تھا۔ اس روز جو ہے شکیل باری بھی عدالت میں موجود تھا۔ جب میں کورٹ روم سے باہر نکلا تو اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، یہ سن کر تو مجھے اب تشویش ہونے لگی ہے کہ مقتول جمشید عباسی وہی وکیل استغاثہ تھا جس نے 3 سال پہلے سعید خان کو 2 سال کی سزا دلوائی تھی۔ کیا سعید خان نے آپ کو اس بارے میں بتا دیا تھا؟ ہاں، اس نے مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہ صاحب پیر جب سعید خان مقتول کے کچن کا سنگ ٹھیک کرنے وہاں پہنچا تو اس وقت تک وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ 3 سال پہلے اسے سزا دلوانے والا وکیل استغاثہ اس گھر میں رہتا ہے۔ یہ تو گرفتاری کے بعد جب پولیس نے اس سے پوچھ تاچھ کی تو پولیس کی ہی زبانی اسے معلوم ہوا تھا کہ اس پر جس شخص کے قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے وہ وکیل استغاثہ جمشید عباسی تھا۔ سعید خان صرف مقتول کے نام سے واقف تھا، باقی کی کہانی پولیس نے اسے سنائی تھی۔ وہ جو آپ نے بھی عدالت میں کہا کہ وہ کہ ساپیر سعید خان مقتول کے گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ باری نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے غلط نہیں کہا تھا، میں نے کہا اس کی حقیقت سیب کی دراغوئی کی غماز ہے۔ اس عورت نے کسی بڑے معاملے کی پردہ پوشی کے لیے پولیس کے سامنے غلط بیانی کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ وقوع کے روز دوپہر میں سیب نے کمرشل مارکیٹ میں واقع شفیق ہارڈ ویئر اسٹور پر جا کر اپنے کچن کی سنگ کی خرابی کے حوالے سے ایک شکایت درج کروائی تھی، اور شفیق صاحب نے اسے کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں کسی پلمبر کو ان کے گھر بھیج دیں گے۔ سیب اپنے گھر کا ایڈریس اور شفیق صاحب کو لکھ کر دے کر آ گئی تھی، جو کمرشل مارکیٹ کے نزدیک ہی واقع۔ لیکن جب سعید خان 5 بجے اس ایڈریس پر پہنچا تو سیب نے یہ کہہ کر اسے واپس کر دیا کہ تم نے آنے میں بہت دیر لگا دی، میں نے اپنا سنگ کسی اور پلمبر سے مرمت کرا لیا ہے، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی، تم جا سکتے ہو۔ اوہ، شکیل باری نے کہا، سیپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ جب کوئی انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کے پیش نظر 4 میں سے کوئی ایک مقصد ہوتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نمبر 1، اس عمل کے ذریعے کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنا ہو۔ نمبر 2، وہ کسی بہت بڑے نقصان سے بچنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے کسی جرم کو چھپانے کا تمنائی ہوتا ہے۔ نمبر 4، وہ کوئی خطرناک معاملہ کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دراغوئی کی جو بھی وجوہات ہیں وہ انہی 4 بنیادی اسباب کی شاخیں ہیں۔ باقی جہاں تک سیب کی غلط بیانی کا معاملہ ہے تو میں نے سانس لینے کے غرض سے لمحاتی توقف کیا اور پھر اپنی بات مکمل کر دی۔ اس رات سے بھی بہت جلد پردہ اٹھ جائے گا۔ میں اس مشکوک کردار کی کھوج میں لگ گیا ہوں۔ آئندہ چند پیشیوں میں آپ میری ریسرچ کے ثمرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن لیں گے۔ بس آپ پابندی سے عدالت آتے رہیے گا۔ وہ تو حاجی صاحب نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے بیگ صاحب، شکیل باری نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر پیشی پر مجھے عدالت میں حاضر ہونا ہے اور واپس جا کر انہیں عدالتی کارروائی کی رپورٹ دینا ہے۔ میں اب یہاں سے سیدھا انہی کے پاس جاؤں گا۔ لگتا ہے آپ
حاجی صاحب کی بہت زیادہ سنتے ہیں۔ بیگ صاحب، دوستی میں سننا اور سنانا تو لازم سی بات ہے، اس نے جواب دیا تھا۔ انہوں نے بھی کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی، پھر میں ان کی خواہش کو بھلا کیسے رد کر سکتا ہوں؟ وہ سعید خان کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ آپ کے یہ حاجی صاحب کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے اپنے دماغ میں گھومنے والا ایک اہم سوال شکیل باریکی سے سماعت پر داغ دیا۔ وہ ایک مزدور پیشہ معمولی سے انسان سعید خان کے کیس میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ میں آپ کے آفس سے اس روز سیدھا حاجی صاحب کے پاس ہی گیا تھا بیگ صاحب، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں حاجی نیاز علی کے بزنس کے بارے میں تو اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن سعید خان کی ذات میں ان کی فکر مندی میرے لیے بھی ایک سوال تھی، سو میں نے یہ سوال کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ جواب میں انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا وہ ایک نصیحت آموز انکشاف ہے۔ حاجی صاحب واقعی ایک عالی ظرف انسان ہے۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، حاجی صاحب نے آپ کو ایسا کیا بتا دیا؟ حاجی نیاز علی ایک بلڈر ہیں، شہر کے مختلف حصوں میں ان کے کنسٹرکشن پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں، شکیل باری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ جب سعید خان پر تعمیراتی سامان کی چوری کا الزام لگا، یہ بندہ حاجی صاحب ہی کے ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا۔ مذکورہ پروجیکٹ کا سپروائزر سردار حسین کا نامی ایک شخص تھا، جسے سعید خان کی بالکل نہیں بنتی تھی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ سردار حسین سعید خان سے شدید نفرت کرتا تھا، اور اسی نے ایک سازش کے تحت سائٹ سے کچھ بلڈنگ مٹیریل چوری کروانے کے بعد سعید خان کو گرفتار کروا دیا۔ ان دنوں حاجی صاحب حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ ویسے بھی وہ سائٹ کے معاملات میں براہ راست مداخلت کرنے کے عادی نہیں ہیں، وہ اپنے سپروائزر پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن چند ماہ پہلے سردار حسین کا ایک بہت بڑا گھپلہ حاجی صاحب کے علم میں آ گیا، اور جب انہوں نے سپروائزر کے بارے میں تحقیقات کرائیں تو پتہ چلا کہ وہ کافی عرصے سے حاجی صاحب کو دونوں ہاتھوں سے چونا اور کتھا لگا رہا تھا۔ اسی تفتیشی کارروائی کے دوران یہ انکشاف بھی ہوا کہ سعید خان بھی سردار حسین کی سازش کا شکار ہو کر 2 سال کے لیے جیل گیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور ایک آسودہ سانس لینے کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتانے لگا۔ سعید خان اور اسی کے جیسے دیگر محنت کش متاثرین کے لیے حاجی صاحب کے دل میں نرم گوشہ تو پہلے سے ہی تھا۔ جب سعید خان کی گرفتاری والا معاملہ سامنے آیا تو وہ اس کی در پردہ مدد کے لیے بےتاب ہو گئے، اور انہوں نے یہ نیک کام میرے ذمے لگا دیا۔ اپنا نام انہوں نے اس لیے سغیائے راست میں رکھا کہ کہیں سعید خان اس کے تعاون کو نفرت سے ٹھکرا نہ دے۔ وہ حاجی صاحب کی کنسٹرکشن کمپنی کو اپنی گرفتاری اور ذلت اور رسوائی کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ میرے خیال میں اب آپ حاجی صاحب کی اس خفیہ مہربانی کا مقصد اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں بالکل، میں نے گردن ہاں میں ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی وضاحت سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حاجی نیاز علی واقعتاً ایک ہمدرد اور نیک انسان ہے، جو وہ سعید خان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تلافی میں اس طرح کر رہے ہیں کہ سعید خان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کا بھلا بھی ہو جائے۔ میں شکیل باری سے بات کرتے ہوئے پارکنگ الاٹ میں کھڑی اپنی کار کی طرف آ گیا تھا۔ جب ہم یہ کیس جیت جائیں گے تو میں سعید خان کو حاجی صاحب کی اس دوستی اور بے لوث مہربانی کے بارے میں ضرور بتاؤں گا اور اسے حاجی صاحب سے ملوا بھی دوں گا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ ملاقات خاصی دلچسپ اور مزیدار رہے گی۔ کاش حاجی صاحب کو 3 سال پہلے سعید خان کی بے گناہی کی خبر ہو جاتی اور وہ بیچارہ 2 سال کی سزا کاٹنے سے بچ جاتا۔ باری صاحب، کارخانہ قدرت میں ہر کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس کی مصلیتوں تک رسائی حاصل کرنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ وہ میری بات سن کر سر ہاں میں ہلا کر رہ گیا۔ میں نے شکیل باری سے الوداعی مصافحہ کیا اور اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔ ماہ ستمبر کے آخر میں اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی۔ اس پیشی پر جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا بیان حلفی ریکارڈ کیا گیا۔ یہ بیان اس بیان سے کافی حد تک ملتا جلتا تھا جو اس سے پہلے سعید خان پولیس کو دے چکا تھا۔ بس اس نے میرے مشورے پر اس میں چند نئی چیزیں شامل کر لی تھیں جن کے اثرات اور افادیت مسلم تھی۔ ملزم کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل تقاضا جرح کے لیے آگے بڑھا اور ایکیوز اسٹینڈ کے نزدیک جا کر اس نے ملزم سے سوال کیا،
کیا تم اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہو کہ آج سے 3 سال پہلے تمہیں 2 سال کی جیل میں سزا ہوئی تھی؟ یہ سچ ہے، اس لیے میں انکار نہیں کروں گا، ملزم نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ اور یہ سب وحی الدین کی مہربانی سے ہوا تھا؟ وحی الدین؟ وکیل استغاثہ نے الجھن بھری نظر سے ملزم کو گھورا اور پوچھا، کون وحی الدین؟ وہ شخص جس نے آپ کے جیسا لباس اور کالا کوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ ملزم نے بڑے ہی اعتماد سے جواب دیا، سرکار نے اسے میرا وکیل مقرر کیا تھا، لیکن چند روز راہ روی کے بعد وہ رازن ثابت ہوا۔ اس نے ڈرامائی انداز میں کہا، وکیل صاحب، میں اپنی اس وکیل صفائی وحی الدین کا ذکر کر رہا ہوں، جس کی بدنیتی نے میرے کیس کو اس قدر بگاڑ دیا کہ مجھے عدالت سے 2 سال کی سزا سنا دی گئی۔ تم پر 20,000 مالیت کا تعمیراتی سامان چوری کرنے کا الزام لگا تھا۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم اپنے کیے کی سزا پا کر جیل گئے تھے، وہ بلڈنگ مٹیریل 5,000 سے زیادہ مالیت کا نہیں تھا۔ ملزم نے دو ٹوک لہجے میں کہا، جسے بڑا چڑھا کر 20,000 روپے کا کر دیا گیا تھا، اور میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ وہ ہمارے سپروائزر سردار حسین کی میرے خلاف ایک گھناؤنی سازش تھی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ بہرکیف اس کی چال کامیاب رہی اور میں جیل چلا گیا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا ہے کہ سعید خان اپنی شکل اور حلیے سے کوئی آرٹسٹ یا شاعر نظر آتا تھا، اور اب وکیل استغاثہ کی جرح کا سامنا کرتے ہوئے وہ خود کو شاعر، ادیب، آرٹسٹ اور فلاسفر بھی ثابت کر رہا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کم گو اور کم تعلیم یافتہ پیلمبر سے مجھے ایسی دانش مندانہ گفتگو کی بالکل توقع نہیں تھی۔ اس نے وکیل استغاثہ کو کرارے اور مسالے دار جواب دے کر میرا دل خوش کر دیا تھا۔ ہر مجرم قانون کی گرفت میں آنے کے بعد خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اسی قسم کی بہانے بازی اور دروغگوئی سے کام لیتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے ناگوار نظروں سے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے چوری کی تھی، اس لیے تم جیل گئے۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے تیز آواز میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا، کیونکہ یہ میرا انداز نہیں تھا۔ میں کیس کی ابتدا میں دھیمے سروں میں کارروائی کو آگے بڑھانے کا عادی ہوں، اور اس وقت میں نے کچھ زیادہ ہی جوش و جذبات کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ جج نے سوالیہ نظروں میں مجھے دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ جناب عالی، اس وقت عدالت میں جمشید عباس مرڈر کیس کی سماعت جاری ہے، میں نے کہا، اور زیر سماعت کیس کا 3 سال پہلے چوری ہونے والے بلڈنگ مٹیریل سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے۔ میرے فاضل دوست غیر متعلقہ معاملات کو زیر بحث لا کر معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ بس مجھے اسی بات پر اعتراض ہے۔ استغاثہ عدالت کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ملزم ایک عادی چور ہے۔ وکیل استغاثہ نے چمک کر کہا، ملزم کے حال کو سمجھنے کے لیے اس کے ماضی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ میں تو اس کیس کو محکم بنانے کی تگ و دو میں لگا رہوں گا۔ آپ کو اس بات پر کیوں اعتراض ہے؟ آپ کیس کو محکم بنانے کے بجائے اپنی کم عملی اور بے خبری کو چھپانے کی چارہ جوئی کر رہے ہیں جناب، میں نے بھی کاردار آواز میں کہا۔ وکیل استغاثہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، پروسیکیوشن کی کون سی بے خبری اور کم علمی کا حوالہ دے رہے ہیں؟ جناب عالی، میرا موکل 3 سال پہلے جس جرم بے گناہی میں 2 سال جیل کی سزا کاٹ چکا ہے، اب اس معاملے کا پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ سپروائزر سردار حسین نے ذاتی رنجش کے چکر میں میرے موکل کو ایک سازش کے تحت چوری کے جھوٹے مقدمے میں الجھا دیا تھا، اور مکافات عمل کی کرشمہ کاری نے چند ماہ پہلے سپروائزر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے۔ سردار حسین نے اپنے باس حاجی نیاز علی بلڈر کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ کیا تھا۔ اس کا وہ عظیم غبن حاجی صاحب کی پکڑ میں آ گیا، اور انہوں نے فی الفور سردار حسین کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب پولیس نے سردار حسین کو اپنی میزبانی کے لطف و عنایت سے سرفراز کیا تو اس نے حاجی صاحب والے لاکھوں روپے کے غبن کے علاوہ اپنی دیگر بد اعمالیوں کا بھی اقبال جرم کر لیا تھا۔ اس کے چھوٹے بڑے تمام جرائم کی فہرست میں ذاتی ناپسندگی کی بنا پر میرے موکل کو بلڈنگ مٹیریل کی چوری کے الزام میں 2 سال کے لیے جیل بھجوانا بھی شامل ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر وکیل استغاثہ کے احساس پر ایک ذکاری ضرب لگائی۔ میرے فاضل دوست، لگتا ہے کہ آپ سرکاری کیسز کی پیروی میں اس قدر مصروف رہنے لگے ہیں کہ
کورٹ نیوز کی طرف سے آپ کا دھیان بالکل ہٹ گیا ہے۔ عدالت کی خبروں سے ٹچ میں رہا کریں، یہ ہمارے پیشے کے لیے صحت و تندرستی کسی اکثیر سے کم نہیں ہوتی۔ وکیل تغاضا نے میری اس جرأت وکیلانہ پر پلٹ کر کوئی اچھا برا جواب نہیں دیا، حالانکہ اس کی آنکھوں سے جھلکتے ناز اور چہرے پر چمکتی ناگواری سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر میں اس کے ہتھے چڑھ گیا تو کیچپ کا تکلف کیے بغیر وہ مجھے کچا ہی چبا ڈالے گا۔ آبجیکشن سسٹینڈ۔ جج نے وکیل تغاضا کی پراسرار خوردہ خاموشی کے پیش نظر میرے اعتراض کو درست اور جائز جانتے ہوئے اسے تاکید کی۔ پروسیکیوشن اپنے سوالات کو زیر سماعت کیس تک محدود رکھتے ہوئے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھائے۔ جج کے اس واضح حکم کے بعد وکیل تغاضا کے پاس گڑے مردے اکھاڑنے اور پچاڑنے کا کوئی معقول جواز باقی نہیں رہا تھا، لہٰذا وہ ملزم سے وہی سوالات کرنے لگا جو چارج شیٹ کے مضمون کا لازمی حصہ تھے۔ اگر آپ نے میرے بیان کردہ چارج شیٹ کی اس مختصر جائزے کو غور سے پڑھا ہے تو اس سوال و جواب سیشن میں آپ کے لیے کوئی بھی نئی بات نہیں ہوگی، تو میں ایک لمبی جز بھر کر آگے بڑھتا ہوں۔ وکیل تغاضا نے اس کیس کے ملزم اور میرے موکل سعید خان پر اپنی جرح موقوف کرتے ہوئے مجھ سے کہا، یور وٹنس پلیز۔ وٹنس نہیں، میرا کلائنٹ، میں نے تکھے اور چبھنے والے لہجے میں کہا اور سعید خان کی طرف بڑھتے ہوئے نہایت ہی مختصر جرح کی۔ میں نے پوچھا، سعید خان، اس وقت تمہاری عمر کتنی ہے؟ 35 سال، اس نے جواب دیا۔ تمہارا قد؟ 5 فٹ اور 7 انچ۔ وزن؟ میں نے سوال کیا۔ 55 کلو گرام، اس نے بتایا۔ میں نے روح سکن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، مجھے اس کیس کے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ پروسیکیوشن۔ جج نے وکیل تغاضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس تغاضا کی جانب سے 4 گواہوں کی ایک مختصر سی فہرست تیار کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر صرف انہی گواہوں کا ذکر کروں گا جن کی بیان کی اس کیس کے حوالے سے کوئی اہمیت ہوگی۔ یور آنر، میں سب سے پہلے اپنے گواہ شاکر علی کو پیش کرنا چاہوں گا، وکیل تغاضا نے کہا۔ شاکر علی ایک لحاظ سے اس افسوسناک واقعے کا عینی شاہد بھی ہے۔ پرمیشن، جج نے کہا۔ جج کی اجازت ملتے ہی اس تغاضا کا گواہ شاکر علی وٹنس اسٹینڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاکر علی کی عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک پھیری والا تھا۔ اس کا قد کاٹ اور صحت قابل رشک تھی۔ جب وہ سچ بولنے کا حلف اٹھا چکا تو وکیل تغاضا نے اپنا کام شروع کر دیا۔ شاکر علی، وکیل تغاضا نے اپنے گواہ سے سوال کیا، وقعے کے روز تم نے کیا سنا اور کیا دیکھا تھا؟ میں اس وقت اپنے ٹھیلے کے ساتھ سوسائٹی کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ پہلے میں نے ایک گھر کے اندر سے گولیاں چلنے کی آواز سنی، پھر ایک بندے کو دروازے سے نکل کر مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بندہ خاصا گھبرایا ہوا تھا اور وہ چلنے سے زیادہ دوڑ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسجد والی گلی میں غائب ہو گیا۔ تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص مسجد والی گلی میں غائب ہو گیا تھا، وکیل تغاضا نے معنی خیز انداز میں کہا، اور گواہ سے پوچھا، کیا تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مفرور شخص اس عدالت میں ظاہر ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں وکیل صاحب، گواہ نے ملزم کی طرف سے انگلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ترنت جواب دیا، وہ یہی بندہ تھا۔ کیا تم پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ وقعے کے روز مقتول کے گھر سے جو بندہ افراتفری کے عالم میں باہر نکلا تھا وہ ملزم سعید خان ہی تھا؟ میں اس وقت اس بھگوڑے کا نام تو نہیں جانتا تھا، مگر مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ وہ یہی تھا، گواہ نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اسے بڑے غور سے دیکھا تھا، وکیل تغاضا نے اپنے من پسند الفاظ شاکر علی کے منہ میں بھرتے ہوئے چالاکی سے کہا، اسی لیے تمہیں اس کی شکل یاد رہ گئی ہے؟ جی بالکل، وہ ہاں میں منڈی ہلاتے ہوئے بولا، یہی بات ہے وکیل صاحب۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ تھا کہ ملزم کو مقتول کے گھر سے نکل کر وہاں سے بھاگنے کی جلدی کیوں تھی؟ بالکل 16 آنے درست اندازہ تو نہیں ہے جناب، گواہ نے کہا، لیکن فائرنگ کی آواز یہی بتا رہی تھی کہ اس گھر کے اندر کوئی واردات ہو گئی ہے۔ اس بندے کے فرار سے پتہ چلتا تھا کہ اس واردات کا ذمہ دار بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وکیل تغاضا نے اس کے ساتھ ہی اپنی جرح موقوف کرتے ہوئے جج سے کہا تھا، دیٹس آل یور آنر، ڈیفینس۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس تغاضا کے گواہ کے نزدیک چلا گیا۔ شاکر صاحب، میں نے اسے احترام بھرے الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آئی وٹنس ہوتا کیا ہے؟ آئی وٹنس مطلب عینی شاہد۔
میں نے گواہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وضاحت کر دی۔ وہ بندہ جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی واقعہ رونما ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ وکیل تقاضا نے اپنی گواہ کی مدد کرتے ہوئے کہا، اور پوری ذمہ داری سے اس واقعے کی گواہی دے سکے۔ میں نے وکیل تقاضا کی اس بے جا مداخلت پر کسی بھی قسم کا احتجاج یا اعتراض کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، اور گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، شاکر صاحب، کیا وکیل صاحب کی بات آپ کی سمجھ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ جی جی، میں سمجھ گیا ہوں، گواہ نے جلدی سے کہا۔ اچھا، آپ سب سمجھ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کافی سمجھدار انسان ہیں۔ میں نے اس پر طنز کیا اور پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ اپنی جرح کے آغاز میں وکیل صاحب نے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے عینی شاہد کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ معزز عدالت یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے کہ آپ نے مقتول پر گولی چلاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ملزم کو؟ کیا آپ اس امر کی گواہی دیں گے کہ مقتول جمشید عباسی کو میرے موکل سعید خان نے ہی قتل کیا ہے؟ نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے جلدی سے بولا، میں تو اس وقت گلی میں تھا، میں نے ملزم کو مقتول کے گھر سے فرار ہوتے دیکھا تھا، میں اس کے فرار کا عینی شاہد ہوں، لیکن اس وقت عدالت میں جمشید عباسی مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، نہ کہ سعید خان فرار کیس کی، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور آپ جمشید عباسی کے قتل کے حوالے سے گواہی دینے یہاں آئے ہیں؟ میری منفرد جرح نے تقاضا کے گواہ کو پریشان کر دیا۔ اس نے بے بس اور ہراساں نظر سے اپنے وکیل کی طرف دیکھا تو وہ یکا اس کی مدد کو لپکا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل تقاضا نے جاہرانہ انداز میں کہا، میں نے اپنے گواہ شاکر علی کے لیے ایک لحاظ سے عینی شاہد کے الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن ڈیفینس کونسلر چھوٹی سی بات کو تول دے کر اس کا پتنگڑ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ معزز گواہ کے ذہن کو الجھانے والی بات ہے۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈیفینس پروسیکیوٹر کے اعتراض کے جواب میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ صرف اتنا جناب عالی کے، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، وکیل تقاضا کی مہربانی سے آج مجھے پتا چلا ہے کہ عینی شاہدین کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، یعنی کوئی ایک لحاظ سے عینی شاہد ہوتا ہے تو کوئی دوسرے لحاظ سے۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہی میں تقاضا کے گواہ سے چند اہم سوالات پوچھ لیتا ہوں۔ پھر میں نے گواہ کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ حقوق کے روز آپ سوسائٹی کے علاقے میں ایک گلی سے اپنے ٹھیلے کے ساتھ گزر رہے تھے، کیا آپ نے ایک گھر کے اندر سے گولیاں چلنے کی آواز سنی؟ پھر ملزم مقتول کے گھر سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا آپ نے؟ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب عدالت کو بتائیں، کیا آپ نے کتنی گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی؟ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تعصب کی پرچھائیاں لہرائیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور بلا تردد جواب دیا، میں نے گولیاں جو ہیں گنی نہیں تھی، لیکن گھر کے اندر کم از کم 3 سے 4 فائر تو ہوئے ہی تھے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر 3 سے کم گولیاں نہیں چلی تھیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ جی، میرا مطلب یہی ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول جمشید عباسی کو صرف 2 گولیاں لگی تھیں، ایک اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں اور دوسری اس کی پشت پر عین دل کے عقب میں، جو گوشت کو چیرتے ہوئے اس کے دل کے اندر جا گھسی تھی۔ اس کیس کے چالان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور کیس کے تفتیشی افسر نے آلائے قتل کی حیثیت سے جو پسٹل بازیاب کیا ہے، اس کے کلپ میں بھی صرف 2 گولیاں ہی چلائی گئی تھیں، اور اس تقاضا کا معزز گواہ شاکر علی کم از کم 3 سے 4 فائر کی کہانی سنا رہا ہے۔ اس کی یہ کہانی زمینی حقائق سے لگاؤ نہیں کھاتی۔ تم نے غلط بیانی کیوں کی؟ جج نے گواہ سے پوچھا۔ سر، میں پہلی بار عدالت میں آیا ہوں نا، گواہ نے لنگڑی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، اس لیے جواب دیتے ہوئے میں گھبراہٹ میں 3-4 گولیاں کہہ گیا۔ مجھے یاد آیا اس روز میں نے 2 گولیاں چلنے ہی کی آواز سنی تھی، غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کر دیں مجھے آپ سر۔ بات کے اختتام پر وہ رحم طلب نظروں سے جج کو دیکھنے لگا۔ اس تقاضا کے گواہ کی تبدیل بیان پر جج نے خفگی بھری نظر سے اسے گھورا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ڈیفینس پلیز۔ شاکر علی کی غلط بیانی کے بعد میں نے آپ سے تم تک کا سفر طے کرنے میں ذرا دیر نہ لگائی اور اس کے چہرے پر نگاہ ٹکا کر سوال کیا، تم کس چیز کا ٹھیلا لگاتے ہو؟ کاٹ کباڑ کا، اس نے بتایا، میں گلی گلی گھوم کر پرانا سامان وغیرہ خریدتا ہوں۔ تم نے ڈولے شولے تو خوب بنا رکھے ہیں، میں نے اس کے بازوؤں کی مچھلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں باڈی بلڈنگ وغیرہ کا بھی شوق ہے؟ جی ہاں، اس نے ہمیں جواب دیا، میں روزانہ جم جاتا ہوں،
जम जाने से तुमने अपनी बॉडी तो अच्छी बना ली है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या इससे तुम्हारे अंदर कोई बहादुरी और जुर्रत भी आई है? जी, वो सीना फुलाते हुए बोला, मैं एक बहादुर और जीदार इंसान हूँ। ऐसे लगते तो नहीं हो तुम, मैंने तंज़ी अंदाज में कहा। वो झंझुदा लहजे में बोला, आपका मतलब क्या है वकील साहब? फायरिंग की आवाज़ के बाद तुमने मुलजिम को मकतूल के घर से निकलकर चोर और भगोड़ों की तरह वहां से फरार होते देखा था, मैंने कड़वे लहजे में कहा। इन लम्हात में तुम्हारी जीदारी और बहादुरी कहाँ चली गई थी? तुमने आगे बढ़कर मफरूर मुलजिम को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? ऐसी बॉडी का क्या करोगे जो गोश्त पोस्ट की नुमाइश से ज्यादा किसी काम की ही नहीं? मेरे तीखे सवाल ने तगाजा के गवाह के पसीने छुड़ा दिए। वो जी बात दरअसल ये है कि चंद लम्हात की दरारी की चुप के बाद वो गोया हुआ, आजकल हालात ज़माना बहुत ख़राब चल रहे हैं। अब भलाई का ज़माना नहीं रहा वकील साहब, इसलिए लोग पराए पड्डे में टांग फंसाने से डरते हैं। मैंने भी इसीलिए खामोशी इख्तियार कर ली थी कि पुलिस के झमेले में पड़कर मैं खुद को ख्वार नहीं करना चाहता था। मैं एक मजदूर हूँ जनाब, इस किस्म के पेचीदा मामलात के लिए मेरे पास टाइम ही कहाँ है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जमशेद अब्बासी को 10 अगस्त की सापिर मौत के घाट उतारा गया था और इस वक्त सितंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, यानी वकील को अभी 2 माह भी नहीं हुए। मैंने गवाह की इजामत बनाने के अमल का आगाज करते हुए कहा था, क्या तुम ये समझ रहे हो कि इस थोड़ी सी मुद्दत के गुजरने से ज़माना बदल गया है? अब पराए फंडे में टांग फंसाना, क्या तुमने किसी जेर समाज केस में गनी शाकिर की हैसियत से झूठी गवाही देने के लिए अब जा सकते हो? ये तो अब भलाई का ज़माना है, इसलिए चुप रहना ठीक नहीं है ना? मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली, वकील तगाज़ा ने एहतजाजी लहजे में कहा। ये कोई तरीका नहीं है कि इस तगाज़ा के मोअज़्ज़िज़ गवाह शागिर अली का नाम बिगाड़ कर उसे गनी शाकिर बना दिया जाए। वो इस माशरे के गरीब तबके से ताल्लुक़ तो ज़रूर रखता है, पर इसमें इस बेचारे का क्या कसूर? कम आमदनी वाले मजदूर की भी अपनी एक इज्जत होती है, इसे यूँ सरह महफिल मजाक नहीं बनाना चाहिए। जनाब आली, मैं अपने फाजिल दोस्त के इस एतराज़ से जुज़वी तौर पर इत्तेफाक करता हूँ, मैंने जज की तरफ देखते हुए दसानीस भरे लहजे में कहा, क्योंकि मेरा मुवक्किल इस मुकदमे का मुलजिम सईद खान भी इस सोसाइटी के निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक मजदूर पेशा शख्स है, और इस बेचारे का जिस तरह मजाक बनाया जा रहा है, इसके लिए तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, अल हफीज़ अल हफीज़ुल अमान। मैंने लमाती तोक़ुफ़ करके एक गहरी सांस ली और फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, बखुदा मैं इस तगाज़ा के गवाह की इज्जत उछालने की नीयत से ये सब नहीं कर रहा। मैं इस केस में वकील तगाज़ा का तोड़ करने के लिए मौजूद हूँ, और ये नेक काम इस तगाज़ा की भयानक गलतियों को अदालत के सामने लाने से ही मुमकिन हो सकता है, और मैं यही तो कर रहा हूँ जनाब आली। जज ने सर को हामी जश्न देते हुए कारगिर घड़ी को देखा। अदालत का मखसूस वक्त ख़त्म होने में चंद मिनट बाकी थे। बेग साहब, जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, इस तगाज़ा के गवाह पर आपकी जुर्ह मुकम्मिल हो गई या कोई और सवाल भी पूछना चाहेंगे? बस एक आध सवाल, मैंने कहा। जज ने हाँ में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। मैं शाकिर अली के नज़दीक चला गया। तुमने थोड़ी देर पहले वकील तगाज़ा को बताया था कि हुक्म के रोज़ तुमने मुलजिम को बड़े ध्यान और तवज्जो से देखा था, इसलिए तुम्हें उसका हुलिया और सूरत याद रह गई। अब मैं तुमसे जो सवाल करने जा रहा हूँ, उसका खूब सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि गलती की जो गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। मैंने रुक कर वकील तगाज़ा के चेहरे का जायज़ा लिया, फिर अपनी बात पूरी करते हुए गवाह से कहा, मेरे तवज्जुह से ये अदालत तुमसे जानना चाहती है कि जब तुमने मुलजिम को मकतूल के घर से बरामद होते हुए देखा था, तो उसने किस किस्म का लिबास पहन रखा था? नीले रंग का शलवार कमीज। एक लम्हा सोचने के बाद उसने जवाब दिया, क्या तुम्हें मालूम है? मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अदालत में खड़े होकर झूठ बोलने वालों को कड़ी सजा दी जाती है और इन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया। उसने मेरे सवाल के जवाब में अपनी गर्दन को नफी में हरकत दी, फिर फिक्रमंदी से वकील सरकार को तकने लगा, कबल इसके के वकील तगाज़ा उसकी मदद के ख्याल से आगे बढ़ता। अदालत का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया। जज ने अदालत की बर्खास्ती का ऐलान कर दिया था। अगली पेशी 3 हफ्ते बाद की एक तारीख की थी। इस पेशी पर इस तगाज़ा की जानिब से 2 गवाह पेश किए गए थे, जिनमें शफीक साहब का बयान मेरी नज़र में अहमियत का हामिल था।
سو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ شفیق صاحب کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ اس میں قسم کی شخصیت کے مالک تھے، یعنی انتہائی شفیق و مہربان۔ وہ اس تقاضا کے پلیٹ فارم سے گواہی دینے کے لیے آئے تھے، لہذا ان کے بیان حلفی کے بعد جرح کے لیے پہلی بار وکیل تقاضا نے لی۔ شفیق صاحب، وکیل تقاضا نے اپنے گواہ سے پوچھا، ملزم کتنے عرصے سے آپ کے پاس کام کر رہا تھا؟ لگ بھگ 1 سال سے۔ کیا اس نے آپ کا ہارڈ ویئر اسٹور جوائن کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ ایک سزا یافتہ شخص ہے؟ نہیں، گواہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات مجھے اس کی گرفتاری کے بعد معلوم ہوئی تھی۔ گویا اس مکار شخص نے اپنے داغدار بلکہ غلیظ ماضی کو آپ سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وکیل تقاضا نے پوچھا، موجودہ حالت میں ایسا کہا جا سکتا ہے؟ شفیق صاحب نے نہایت ہی محتاط اور نپے تلے الفاظ میں جواب دیا۔ مقتول کی بیوہ محترمہ سیب صاحبہ نے پولیس کو بتایا تھا کہ انہوں نے وقوع کے روز آپ کے اسٹور پر اپنے کچن کے سنک کی خرابی کے حوالے سے کوئی شکایت درج کروائی تھی اور کسی پلمبر کو ان کے گھر بھیجنے کے لیے درخواست کی تھی۔ وکیل تقاضا نے گواہ سے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ملزم اس کام کے لیے آپ کے اسٹور سے کتنے بجے روانہ ہوا تھا؟ 5 بجے سہ پیر سے چند منٹ پہلے۔ کیا وہ اپنا کام نپٹانے کے بعد آپ کے اسٹور پر آیا تھا؟ وکیل تقاضا نے پھر سوال کیا۔ نہیں، گواہ نے جواب دیا۔ وہ واپس آتا بھی کیسے؟ وکیل تقاضا نے مجھے سنانے کے لیے سرسری انداز میں کہا، مگر اس کی آواز خاصی بلند تھی۔ اس نے کام ہی ایسا کر دیا تھا کہ آپ کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ پھر وہ میری جانب مڑا اور خشک لہجے میں کہا، یور وٹنس۔ وکیل تقاضا نے شفیق ہارڈ ویئر اسٹور کے مالک سے جس قسم کے سوالات کیے تھے، ان میں ایک ہی بات قدرے اہم نظر آتی تھی، وہ یہ کہ ملزم نے شفیق صاحب کو اپنے جیل جانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور میرے خیال میں یہ عین اس کے حالات کے مطابق تھا۔ ہم اس معاشرتی شفاف سچائی سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ ایک سزا یافتہ شخص کو کوئی بھی اپنے ہاں نوکری نہیں دیتا، چاہے وہ کسی ناکردہ جرم کی سزا ہی کاٹ کر کیوں نہ آیا ہو۔ شفیق صاحب، میں نے کمرشل مارکیٹ میں آپ کا ہارڈ ویئر اسٹور دیکھ رکھا ہے۔ میں نے تقاضا کے گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور اس کا بنیادی سبب آپ کے بنائے ہوئے وہ کڑے اصول ہیں جو ایمانداری کے گرد گھومتے ہیں۔ آپ معیار پر اور اعتبار پر کوئی سودا یا سمجھوتا نہیں کرتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، اس نے کہا۔ اہل ایمان کے پاس اگر ایمان کی دولت ہی نہ ہو تو پھر اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ آپ کی باتیں ایمان کو تازہ اور یقین کو پختہ کرنے کے لیے اکسیر سے کم نہیں ہیں شفیق صاحب۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کا سخت افسوس ہے کہ آپ کو کٹہرے میں کھڑے ہو کر وکلا برادری کے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے وکیل صاحب، اس نے بے حد سادہ لہجے میں کہا۔ حق اور سچ کے لیے گواہی دینا تو کسی عظیم اور نیکی کا درجہ رکھتا ہے۔ بے شک، میں نے پوری یقین سے کہا۔ شفیق صاحب، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 2 چھوٹے سے مختصر سوالات۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک لمبی سانس لی اور جرح کو ختم کرنے کی غرض سے شروع ہو گیا۔ سوال نمبر 1، کیا اس 1 سال کے دوران میں ملزم نے کبھی آپ کے بنائے ہوئے آفاقی اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، شفیق صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں مختصراً جواب دیا۔ سوال نمبر 2، میں نے پوچھا، وقوع کی سہ پیر جب ملزم مقتول کے گھر ان لوگوں کا سنگ ٹھیک کرنے جا رہا تھا تو اس نے کون سا لباس زیب تن کر رکھا تھا؟ بھورے رنگ کی جینس اور دھاری دار ٹی شرٹ۔ اس نے بتایا، وہ کام کے وقت عموماً اسی قسم کے کپڑے پہنتا تھا۔ دی پوائنٹ از ٹو بی نوٹڈ یور آنر، میں نے روئے سکن جج کی جانب موڑتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ جب ملزم مقتول کے گھر کی سمت روانہ ہوا تو اس نے بھوری جینس اور دھاری دار ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، اور جب وہ اس گھر سے باہر نکلا تو اس کے بدن پر نیلا شلوار قمیض تھا۔ ان پیچیدہ اور گمبھیر حالات میں اس راز تک رسائی حاصل کرنا لازم ٹھہرتا ہے کہ میرا موکل مقتول کے گھر میں اس کا قتل کرنے گیا تھا، یا اس کی اہلیہ کی بے حرمتی کرنے، یا طلائی زیورات اور نقدی چرانے، یا پھر چینج کرنے، یعنی اپنا لباس تبدیل کرنے۔ میرے آخری جملے پر حاضرین عدالت نے اچھا خاصا گرما گرم رد عمل ظاہر کیا۔ ان میں اکثر کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بلند و آہنگ چمگویوں نے کورٹ روم کے ماحول کو مچھلی بازار میں بدل دیا۔ آرڈر، آرڈر! اس شور و گل کو لگام دینے کے لیے جج نے
اپنے چوبی ہتھوڑے کو استعمال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آرڈر ان مائی کورٹ پلیز۔ اگلے ہی لمحے کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ شفیق صاحب کی گواہی مکمل ہو چکی تھی۔ قبل اس کے وکیل تقاضا اپنا اگلا گواہ پیش کرتا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے بزد احترام کہا، جناب عالی، اگر موجود عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری افسر سے چند نہایت ہی ضروری سوالات کرنا چاہوں گا۔ پرمیشن، جج نے دبنگ لہجے میں کہا۔ کسی بھی کیس میں انکوائری افسر کی حیثیت اس تقاضا کے گواہ جیسی ہوتی ہے اور ہر پیشی پر اسے عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ جج کی حکم نما اجازت کے ساتھ ہی اس کیس کا انکوائری افسر وٹنس اسٹینڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحات پہلے اس جگہ شفیق صاحب کھڑے تھے۔ گہری سانولی رنگت کا مالک، دراز قامت، دبلا پتلا تفتیشی افسر رئیس احمد عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپیکٹر تھا۔ میں اس کے نزدیک چلا گیا اور دھیمے انداز میں اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ مقتول کی بیوہ سیب صاحبہ نے تھانے فون کر کے اس صحنی کے بارے میں ہمیں بتایا تھا۔ اس نے معطل انداز میں جواب دیا۔ ہمارے روز نامچے کے ریکارڈ کے مطابق یہ فون 10 اگست کی شام لگ بھگ 6 بجے آیا تھا۔ آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ 6:30 بجے۔ کیا ملزم اس وقت جائے واردات پر موجود تھا؟ نہیں، وہ اپنا کام ختم کر کے جا چکا تھا، اس نے جواب دیا۔ ہم نے ملزم کو اس کے گھر واقع لائنز ایریا سے گرفتار کیا تھا۔ کیا آپ کو ملزم کے گھر کا پتہ پہلے سے معلوم تھا یا آپ نے کسی سے پوچھا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ پہلے سے معلوم نہیں تھا، اس نے بتایا۔ سیب صاحبہ کی زبانی ہمیں پتہ چلا تھا کہ ملزم کا تعلق کمرشل مارکیٹ میں واقع شفیق ہارڈ ویئر اسٹور سے۔ موقع کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہم نے کمرشل مارکیٹ کا رخ کیا، جہاں اس ہارڈ ویئر اسٹور سے ہمیں ملزم کی رہائش کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ ملزم کی گرفتاری کتنے بجے عمل میں آئی تھی؟ کم و بیش رات 8 بجے۔ گرفتاری کے وقت ملزم نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، ہلکے بادامی رنگ کا شلوار قمیض۔ اس تقاضا کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے مقتول کی جان لینے کے بعد اس کے گھر سے طلائی زیورات اور کچھ نقدی بھی چوری کی تھی۔ میں نے سب انسپیکٹر رئیس احمد کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، کیا گرفتاری کے وقت آپ نے اس کے گھر سے وہ طلائی زیورات اور کرنسی نوٹ برآمد نہیں کیے؟ کیونکہ مال مسروقہ کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے مال مسروقہ کی بازیابی کا ذکر نہیں، آئیو نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ملزم کی جامعہ اور خانہ تلاشی کے نتیجے میں کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ شاید اس نے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ان طلائی زیورات اور کرنسی نوٹوں کو کہیں ٹھکانے لگا دیا تھا۔ آئیو صاحب، یہ آپ کا تھانہ نہیں، کورٹ روم ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یہاں اگر مگر شاید وغیرہ سے کام نہیں چلتا۔ اگر آپ کے پاس اس امر کا ٹھوس ثبوت ہے کہ ملزم نے مال مسروقہ کہیں چھپا دیا تھا یا کسی کو دے دیا تھا تو ایسی بات کریں، ورنہ، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ پھر طنزیہ لہجے میں سوال کیا، گرفتاری کے بعد عرصہ 7 یوم تک ملزم آپ کی کسٹڈی میں رہا تھا۔ اس دوران میں آپ نے اس سے طلائی زیورات اور کرنسی نوٹوں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ ہم نے اس سے اگلوانے کی بہت کوشش کی تھی، آئیو نے جواب دیا، مگر اس نے کرنسی نوٹوں اور طلائی زیورات کے بارے میں زبان کھول کر نہیں دی۔ یہ خاصا سخت جان بندہ ہے۔ سخت جان؟ میں نے احتجاجی انداز میں آئیو کے الفاظ دہرانے کے بعد کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ملزم اپنی جسامت اور صحت سے واقعی بڑا سخت جان دکھائی دیتا ہے، اور اس کا ایک ثبوت آپ کے تیار کردہ چالان میں بھی موجود ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بے ساختہ پوچھا، کون سا ثبوت وکیل صاحب؟ ملزم کو جیسے ہی موقع ملا اس نے مقتول کو اٹھا کر بیڈ پر پٹک دیا۔ میں نے پولیس کے پیش کردہ چالان کی ایک لائن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یہ چارج شیٹ آپ ہی نے تیار کی تھی نا؟ جی جی بالکل، وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن یہ تو مقتول کی بیوہ کا بیان تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہیں دیکھا تھا جب ملزم نے مقتول کو اٹھا کر بیڈ پر پٹکا ہوگا۔ انسان کے پاس عقل نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور ایک تفتیشی افسر کے پاس تو یہ شے کچھ زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ جی، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سمجھاتا ہوں میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جب کوئی تفتیشی افسر جائے وقوع اور اس سے متعلقہ
افراد کے حوالے سے رپورٹ تیار کرتا ہے تو وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، کیونکہ چھوٹی باتیں اپنے اندر ایک بڑے راز چھپائے ہوئے ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے ملزم اور مقتول کے قد کاٹ اور جسامت، عمر وغیرہ کی تفصیلات درج کی تھی؟ جی ہاں، اس نے جو ہے ہمیں سر ہلایا۔ پچھلی ایک پیشی پر میرا موکل مزید عدالت کو بتا چکا ہے کہ اس کی عمر 35 سال، قد 5 فٹ اور 7 انچ اور وزن 55 کلو ہے۔ اس بیچارے مزدور پیشہ انسان کی جسامت آپ کے سامنے ہے، میں نے آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب آپ عدالت کو بتائیں گے کہ مقتول قد کاٹ اور جسامت، عمر وغیرہ کیا تھی؟ عمر 40 سال، قد 6 فٹ 2 انچ اور وزن 80-90 کلو گرام تھا، آئیو نے جواب دیا۔ یہ تفصیلات چارج شیٹ کے اندر موجود ہیں، لگتا ہے آپ نے اس رپورٹ کو دھیان سے نہیں پڑھا۔ میں نے آپ کے تیار کردہ چارج شیٹ کو خوب دھیان لگا کر پڑھا ہے سب انسپکٹر صاحب، میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ اسی لیے تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک 5 فٹ 7 انچ قد اور 55 کلو وزن رکھنے والا شخص کس طرح 6 فٹ 2 انچ دراز قامت 80-90 کلو والے بدن کے مالک انسان کو اٹھا کر کیسے پھینک سکتا ہے؟ کیا آپ نے میرے موکل کو کوئی بین الاقوامی ریسلر سمجھ رکھا ہے؟ میں نے بتایا ہے نا، وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ ملزم کے مقتول کو اٹھا کر پھینکنے والی بات ہمیں محترمہ سیپ صاحبہ نے بتائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چائے واردات پر تفتیش کرنے نہیں، جھک مارنے، میرا مطلب ہے کہ مقتول کی بیوہ کا ایکسکلوسیو انٹرویو کرنے گئے تھے۔ موسوا نے جو لکھوایا وہ آپ نے اپنی رپورٹ میں لکھ دیا۔ کیا آپ کے کام کا یہی طریقہ کار ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کو گھوری سے نوازا۔ آپ کے تیار کردہ چالان کے ساتھ فنگر پرنٹ کی رپورٹ بھی منسلک نہیں ہے، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ملزم مقتول کے گھر کے اندر داخل ہوا، کچن میں گیا، پھر بیڈ روم میں آ کر اس نے مقتول کی بیوہ پر مجرمانہ حملہ کیا۔ اس کے بعد وہ مقتول کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا اور مقتول کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس نے طلائی زیورات اور کرنسی نوٹ بھی چوری کیے اور چوپ چاپ اس کے گھر سے نکل گیا۔ کیا موجود عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ اس دوران میں گھر کے کسی بھی مقام پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات ثبت کیوں نہیں ہوئے؟ اب یہ مت کہیے گا کہ اس نے دستانے پہن رکھے تھے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ حقیقت ہے، ملزم نے واقعی دستانے پہن کر یہ واردات کی تھی، اسی لیے تو آلائے قطر پر اس کے فنگر پرنٹس نہیں ملے۔ انکوائری آفیسر کی اس احمقانہ ڈٹائی پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، آئیو صاحب، شکر کریں کہ آلائے قتل آپ کے ہاتھ لگ گیا، ورنہ اس تصویر میں رنگ بھرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اور آپ کی رپورٹ روکی پھیکی بلیک اینڈ وائٹ ہی رہ جاتی۔ ویسے میں نے دانستہ لمحاتی توقف کیا، پھر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، آلائے قتل آپ کو ملا کہاں سے؟ کیا ملزم مال مسروقہ کے ساتھ اس پسٹل کو ٹھکانے لگانا بھول گیا تھا؟ آلائے قتل مقتول کے کچن کی سلپ کے اوپر رکھا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ ملزم نے رکھا تھا یا اس کے جانے کے بعد میں نے دانستہ سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں، وہ بتکے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، آپ ٹینشن نہ لیں آئیو صاحب، میں نے تکھے لہجے میں کہا۔ میں یہ سوال کسی اور سے کر لوں گا، کوئی ایسا جو میرے سوال کا تسلی بخش جواب دے سکتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس نے مکیان کے انداز میں سر کو ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ اگلی پیشی 15 دن کے بعد تھی۔ آئندہ پیشی سے 2 روز پہلے میں عدالتی بکیڑوں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آفس پہنچا تو میری میز پر ایک لفافہ رکھا تھا جس پر جعلی حرف میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مذکرہ لفافہ یقیناً میرے لیے تھا، لیکن اس کے پچھلے حصے میں بھیجنے والے کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات درج نہیں تھیں۔ لفافہ کھولنے سے پہلے میں نے اپنی سیکریٹری سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب دے کر گئے ہیں۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر سے چند تصاویر برآمد ہوئیں۔ ان پوسٹ کارڈ تصاویر میں جو ہے مقتول جمشید عباسی ایک خوبصورت عورت کے ساتھ نظر آ رہا تھا جو سیپ تو ہرگز نہیں تھی۔ میں نے کورٹ روم میں سیپ کو 3-4 بار دیکھا تھا اور اس کا چہرہ میری یادداشت میں محفوظ ہو چکا تھا۔ سیپ کے حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں تھی،
لیکن ان تصاویر میں مقتول کے ساتھ دکھائی دینے والی وہ عورت سیب سے حد درجہ دلکش و دل نشین تھی۔ مقتول کا اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے ساتھ نظر آنا کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن وہ دونوں جس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ شر و شکر تھے اسے انتہائی شرمناک اور قابل اعتراض کہا جا سکتا تھا۔ مذکرہ تصاویر جو ہیں اخلاقی بھرنگی کا چلتا پھرتا اشتہار تھیں۔ لفافے کے اندر ان تصاویر کے ساتھ مختصر تحریر والا ایک پرچہ بھی رکھا ہوا تھا، جس کے الفاظ نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آپ بھی سوچیں، اگلی پیشی پر ملاقات ہوگی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور وٹنس باکس میں مقتول کی بیوہ سیب کھڑی تھی۔ اس کے چہرے سے حزن و ملال جھلک رہا تھا۔ وہ اپنا حلیفہ بیان ریکارڈ کروا چکی تو وکیل ارتقاضا نے واجبی سی جرح کے بعد اسے فارغ کر دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بیگانگی بھرے انداز میں کہا، یور وٹنس پلیز۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ارتقاضا کی سب سے اہم گواہ اور مقتول کی بیوہ سیب کے نزدیک چلا گیا اور ہمدرد بھرے لہجے میں کہا، سیب صاحبہ، مجھے آپ کے اس عظیم نقصان کا دلی افسوس ہے۔ کوشش کر رہا ہوں میں کہ آپ کے شوہر کا قاتل نہ بچ سکے۔ اس بدبخت کو اس عدالت سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ بے وقوف نہیں ہوں میں جو آپ کی اس مصنوعی ہمدردی اور جھوٹی تسلی کے فریب میں آ جاؤں گی۔ اس نے خفگی بھرے لہجے میں کہا، میں سمجھ چکی ہوں کہ آپ عباسی صاحب مقتول جمشید عباسی سے کوئی پرانی دشمنی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملزم سعید خان کی وکالت کا بیڑا اٹھانا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ مقتول سے کبھی میرا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رہا، لہذا دوستی نبھانے یا دشمنی نکالنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی غرض سے کہا، بہرکیف میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ پر اندھا بھروسہ کریں، کیونکہ میں انسانوں کے بھروسے کا محتاج نہیں ہوں، لیکن آپ کو میرے سوالات کے سیدھے اور درست جوابات دینے ہوں گے۔ اس سلسلے میں رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ پوچھیں آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ میں کٹہرے میں کھڑی ہو تو گئی ہوں، تو یہ سب اب بھگت نہیں ہوگا۔ ووکے کے روز آپ نے اپنے کچن کی سنک کی خرابی کے حوالے سے شفیق ہارڈ ویئر اسٹور پر ایک شکایت درج کرانے کے بعد کسی پلمبر کو اپنے گھر بھیجنے کے لیے تو میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ لگتا تھا عدالت کی طرف آنے سے پہلے مقتول کی بیوہ نے منہ بھر کر مرچیں چبائی تھیں، اسی لیے دوران کلام میں جو ہے آگ اگل رہی تھی اور میں نے بھی اب اسے جو ہے آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ لیا تھا۔ آپ کی شکایت درج کرانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سیب صاحبہ، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب میرا موکل آپ کے سنگ کی خرابی دور کرنے کے لیے آپ کے گھر پہنچا تو آپ نے اسے دروازے پر سے ہی یہ کہہ کر چلتا کیوں کر دیا کہ اس نے آنے میں دیر کر دی؟ اس لیے آپ نے کسی دوسرے پلمبر سے اپنا سنگ ٹھیک کروا لیا۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو ملزم نے آپ کی سماعت میں اڈیلا ہے۔ اس نے ناپسندیدہ نظر سے سعید خان کو دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس روز اس کمینے کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ یہ ہمارا سنگ ٹھیک کرنے آیا ہے، لیکن اس کا تو کچھ اور ہی ارادہ تھا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ چند لمحات خاموش رہ کر اس نے اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پایا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے شاکی لہجے میں کہا، وکیل صاحب، وہ کی سہ پیر ہمارے گھر پر جو قیامت ٹوٹی اس کا احوال پولیس کی رپورٹ میں بتفصیل درج ہے۔ شاید آپ کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس رپورٹ کا مطالعہ کر سکیں۔ پچھلی پیشی پر ایسی ہی بات انکوائری آفیسر رئیس احمد نے بھی مجھ سے کی تھی۔ میں نے سیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بہرحال آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے آپ کی بیتا اور ڈکٹیشن کا ملغوبہ وہ رپورٹ نہ صرف دھیان سے پڑھی ہے بلکہ اس پر غور و فکر کرنے کے بعد ہی میں کسی نتیجے پر پہنچ پایا ہوں، وہ نتیجہ جو میرے موکل کو بے گناہ ثابت کر دے گا۔ میں نے آخری جملہ سیب کو بے چین کرنے کے لیے ادا کیا تھا، جس کا فوری طور پر رد عمل بھی آ گیا۔ اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا، آپ کس نتیجے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے موکل نے میرے شوہر کی جان لی ہے، وہ بے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیب صاحبہ، میں نے مقتول کی بیوہ کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے اسے ضبط عذاب رکھتے ہوئے کہا، ملزم کے پہناوے کے حوالے سے اس عدالت میں مختلف آراء جمع ہو چکی ہیں۔ ارتقاضا کے گواہ شاکر علی کباڑیے نے بتایا ہے کہ ملزم کو جب اس نے آپ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ نیلے رنگ کی
شلوار قمیض میں ملوث تھا، جبکہ شفیق صاحب کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے ملزم کو آپ کے گھر بھیجا تو وہ بھوری جینز اور دھانی دار ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ انکوائری آفیسر کے بیان کے مطابق گرفتاری کے وقت ملزم کے بدن پر ہلکے بادامی رنگ کا شلوار سوٹ تھا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب وقوع کی ساپیر ملازم آپ کا سنگ ٹھیک کرنے آیا تو اس نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ میں نے اس کے لباس پر دھیان نہیں دیا تھا، وہ بے پرواہی سے بولی۔ یہ کچھ عجیب سا نہیں ہے میڈم؟ میں نے کہا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جواب دینے کے بجائے الٹا اس نے مجھ سے ہی سوال کر دیا۔ اس ساپیر ملزم آپ کے بیان کی روشنی میں گھر میں داخل ہونے کے بعد کچن میں گیا، پھر وہ آپ کے بیڈ روم میں گھس کر آپ سے بدتمیزی کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران میں مقتول گھر لوٹ آیا، پھر مقتول اور ملزم میں ہاتھا پائی ہونے لگی، جو دھکم پیل سے آگے بڑھ کر اٹھا پٹک تک جا پہنچی اور ملزم نے مقتول پر گولی چلا دی۔ میں ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں آپ کا شوہر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ لمحے بھر کو رک کر میں نے ایک گہری سانس لی، پھر سیپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی نظر کے سامنے آپ کے بیان کے مطابق ملزم نے اتنا کچھ کر ڈالا جیسے آپ پر قیامت ٹوٹ پڑنے سے تعبیر کر رہی ہیں۔ تو میں بلکہ معزز عدالت کیسے یقین کر لے کہ آپ نے ملزم کے لباس پر دھیان نہیں دیا؟ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، آنکھوں میں بے چینی ہلکورے لینے لگی، تاہم اس درگو کی حالت کے باوجود بھی اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے غیر مضبوط لہجے میں کہا، ملزم نے میرے سر پر پستول کا دستہ مارا تھا اور میں اپنا سر تھام کر فرش پر گر گئی تھی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ملزم جا چکا تھا، اس کے بعد ہی میں نے پولیس کو فون کیا تھا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ سب نہیں ہوا تھا، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن آپ کے بیان میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے پولیس کے تیار کردہ چالان کی کاپی اٹھا لی اور اسے لفظ بہ لفظ پڑھنے لگا۔ پوری رپورٹ کو دہرانے کے بعد آخر میں نے کہا، ملزم نے ایک کے بعد دیگرے مقتول پر 2 فائر کیے اور اس کے ساتھ ہی اپنے پستول کا دستہ سیپ کے سر پر رسید کر دیا۔ سیپ اپنا سر تھام کر بیڈ روم کے فرش پر ڈھیر ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں نے سیپ کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں نے آپ کے حلیفہ بیان اور پولیس کی مرتب چارج شیٹ کا کتنی باریک بینی سے مطالعہ کیا ہے۔ یقیناً آپ بے ہوش تو ہوئی ہوں گی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ آپ نے ملزم کے لباس پر دھیان نہیں دیا۔ اس کی حالت دیدنی تھی۔ میں نے بڑے ہی طریقے اور سلیقے سے اسے ایک بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے فرار کی تمام راہیں ختم ہو چکی تھیں۔ ان لمحات میں وہ بے بسی کی کیفیت میں گری نظر آ رہی تھی۔ میں نے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور 2 کے مصادق اس پر گویا ایک ایٹم بم گرا دیا۔ میڈم سیپ، آپ کسی صوفیہ عرف صوفی نامی عورت کو جانتی ہیں؟ اس بذات کا نام تو نہ لے میرے سامنے۔ وہ اچانک پھٹ پڑی۔ یہ سب اسی ڈائن کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سب میرے دباؤ کا نتیجہ تھا جو میں نے اپنی مخصوص جرح کے نتیجے میں سیپ کے دماغ میں ڈال دیا تھا۔ اس کے نفرت بھرے ڈائیلاگ نے جج سمیت وہاں موجود ہر شخص کو الجھن میں ڈال دیا۔ یہ صوفی کون ہے؟ وکیل تقاضا نے سیپ کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی، وہ کسی زخمی شیرنی کی مانند گرائی۔ آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو آپ کے مطالبے سے زیادہ رقم دی، مگر آپ ایک بودھے وکیل نکلے۔ اس بیگ کے بچے نے ساری کہانی ہی الٹ دی ہے۔ سیپ نے بلا واسطہ اقبال جرم کرنے کے ساتھ ہی وکیل تقاضا کی رشوت خوری کا بھانڈا بھی سرے عدالت پھوڑ ڈالا تھا۔ میں نے خفیہ اور پراسرار طریقے سے مجھ تک پہنچنے والی ان تصاویر کو جج کی میز پر رکھنے کے بعد سیپ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، میڈم آپ کسی کو کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن میں چپ نہیں رہوں گا، کیونکہ میں بیگ کا بچہ نہیں بلکہ مرزا امجد بیگ ہوں، اور مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ نے حالات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے وکیل سرکار کی جیب خاص میں کتنی رقم ڈالی۔ میں تو بس ملزم سعید خان کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری صحیح سے اگر آپ کی کہانی الٹ گئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بآواز بلند کہا، جناب عالی، ان تصاویر میں آپ کو جو عورت نظر آ رہی ہے وہ موصوفہ صوفیہ عرف صوفی ہے۔ مقتول بہت جلد سیپ کو چھوڑ کر صوفیہ سے شادی کرنے والا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں
حقیقت حال اتنی زیادہ عیاں ہو جاتی ہے کہ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سیپ کو بہت زور کا چکر آ گیا اور وہ تیورا کر زمین بوز ہو گئی۔ گزشتہ پیشی پر میں نے وہ تصاویر جج کو دینے کے بعد عدالت میں جو کچھ بھی کہا وہ مذکرہ تصویر کے ساتھ مجھے ملنے والے اس مختصر پرچے کی مہربانی سے تھا۔ پرچے کی تحریر کچھ اس طرح تھی: بیگ صاحب، آپ ایک اچھے وکیل ہونے کے ساتھ ہی ایک بہترین کہانی گار بھی ہیں۔ اگر جمشید عباسی کو قتل نہ کر دیا جاتا تو وہ عنقریب ایک مالدار خاتون صوفیہ سے شادی کرنے جا رہا تھا، اور وہ بھی سیب کو اپنی زندگی سے نکالنے کے بعد۔ پچھلی پیشی پر سیب نے وکیل تقاضا کے حوالے سے جو بیان دیا تھا اور صوفیہ کے بیان میں جن نفرت انگیز خیالات کا اظہار کیا تھا، اس نے سیب کے مجرم ہونے پر مہر ثابت کر دی تھی۔ بعد ازاں جب بے ہوشی کی حالت میں اسے پولیس کے حوالے کیا گیا تو پولیس کی تحویل میں اس نے اپنے شوہر کو ہلاک کرنے کا اقرار کر لیا تھا۔ میں نے عباسی سے نجات حاصل کرنے اور سعید خان کو اس کے قتل میں پھنسانے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ بنایا تھا، اور یہ سب میں نے اس کمینی صوفیہ کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ عباس مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہے۔ مگر افسوس کے وکیل صفائی نے میرا کام بگاڑ دیا۔ سیب کے بیان کے آخری حصے نے صورتحال کو روزے روشن کی مانند عیاں کر دیا، اور مکڑی کے اس جالے کو کاٹنے کا سارا کریڈٹ اس نامعلوم شخص کو جاتا تھا جس نے نہایت رازداری کے ساتھ مجھے وہ تصاویر بھجوائی تھیں۔ باوجود کوشش کے بھی اس پراسرار شخص کا سراغ میں نہ لگا سکا۔ پھر یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا، قدرت جب اپنے کسی بندے کو بیت العنکبوت سے باہر نکالنے کی ٹھان لیتی ہے تو وہ اسی طرح راستہ نکالتی ہے۔ میرا موکل سعید خان بھی مکڑی کے جالے ہی میں پھنسا ہوا تھا۔ قدرت نے میری توسط سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس نامعلوم شخص کو میدان میں اتارا تھا۔